اگر ہم دعائیں کرنے والے نہیں ہوں گے تو خدا تعالیٰ کوئی اور قوم لائے گا جو خلافت کے قیام اور اس کے استحکام اور اس کے تسلسل کے لیے دعائیں کرنے والی ہے. بس یہ جہاں ایک بڑی امید افزا بات ہے وہاں یہ ایک ڈرنے والی بات بھی ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہماری جگہ کوئی اور قوم اس مقصد کے لیے آئے. The Ahmadiyya Muslim community lost another great servant of Khilafat on Monday. Sahibzada Mirza Ghulam Ahmad spent his final weeks working as the Nazir-e-Ala of Pakistan, but his life of sacrifice began decades earlier. Aged only 6, he was already offering chanda donations, and following the partition of India, Sahibzada Ghulam Ahmad joined his family in bearing hardship for the sake of his faith. جو احمدی قادیان سے یا دوسرے علاقوں سے آتے تھے ان کا کیونکہ واگے کے بارڈر سے آتے تھے تو پہلا سٹاپ جو ہوتا تھا وہ لاہور ہی ہوتا تھا، اور جماعت نے وہاں انتظام لنگر خانے کا دارالضیافت کا کیا ہوا تھا کہ جو لوگ لٹے پٹے آئیں ان کو فوری طور پر کوئی کھانے کا، رہائش کا، کھانے پینے کا، میڈیکل ایڈ کا یہ انتظام ہو جائے. یہ انتظام جماعت کی طرف سے تھا، لیکن حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے تمام افراد کا بوجھ خود اپنے ذاتی خرچ پر اٹھایا، ان کے کھانے کا، پینے کا اور دیگر ضروریات کا، اور وہ جماعت پر نہیں ڈالا. لیکن بہرحال ایک شرمندگی کا احساس تھا کہ لوگ اپنا انتظام کر رہے ہیں اور ہم حضرت صاحب پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. لیکن میری امی کہتی تھیں کہ اتنی ہماری ایسی کیفیت تھی کہ میں نے اور تمہارے ابا جان نے آپس میں بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. دوسرے کے ساتھ تو بات کرنا کجا، آپس میں بھی بات نہیں کی تھی. لیکن بہرحال ابا جان کو بھی اور امی کو بھی کہتی ہیں کہ ہم اس سے سخت فکر مند تھے اور شرمندہ تھے. تو ایک دن حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا حضرت اماں جان تشریف لائیں اور میری والدہ کو کہنے لگی تو فرمانے لگیں کہ لڑکی میاں یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے مجھے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سب لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں، تم نہ مجھے چھوڑنا. ہماری طرف سے میرے والد یا میری والدہ کی طرف سے کسی اظہار کے بغیر اور کسی سے بھی کسی اظہار کے بغیر حضرت صاحب نے خود تکلیف کا احساس کیا اور اس تکلیف کو ایسے لطیف طریق پر دور کیا کہ جس سے عزت نفس بھی میری والدہ کی اور میرے والد کی مجروح نہ ہو. During Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu's final years, Sahibzada Mirza Ghulam Ahmad performed duties at his house. Then in the third Khalifa's time, he visited Europe with Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahimahullah. However, the second half of Sahibzada Ghulam Ahmad's life would be repeatedly marked by state-sponsored persecution. In 1974, he and his brother Sahibzada Mirza Khurshid Ahmad were asked to stay at the Khalifa's residence for several weeks as they worked through anti-Ahmadiyya riots. A decade later, the brothers were called upon once more. On this occasion, they drove Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah and his family from Rawat to Karachi as Pakistan's draconian anti-Ahmadiyya laws forced the Khalifa's migration to London. Sahibzada Ghulam Ahmad's grief on being separated from his beloved leader lasted for some time. دیکھیں اصل میں تو ایک تو شروع کے حالات تھے، شروع کے دن تھے، ان دنوں تو غم بہت زیادہ تھا، اور ابھی پاکستان سے باہر وہ فتوحات اور وہ غلبہ احمدیت کو شروع نہیں ہوا تھا کہ جس نے پھر بعد میں آ کے اس غم کو مٹانا شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، مقدمات بڑے ہوئے، شہادتیں بہت ہوئیں، اسیران بہت ہوئے، اور ایک لمبا عرصہ اس جد و جہد میں گزرا. اور اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فتوحات بیرونی ممالک میں دینی شروع کی. Sahibzada Mirza Ghulam Ahmad's various roles within the Ahmadiyya Muslim community made him a target for persecution. میرا اپنی یہ مثال ہے کہ میری طرف سے ایک اعلان چھپا
کہ ہم اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ ہوا کہ 3 سال میرے پہ ٹنڈو آدم میں مقدمہ چلا. میری رہائش ربوہ میں ہے. میں 3 سال اور پیشی 3 سال میں 1 دفعہ نہیں ہوتی تھی, مہینے میں 4 دفعہ ہوتی تھی. ایک ایسا سٹیج بھی آیا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں جو ربوہ سے سارا تکلیف اٹھا کے جاتا ہوں تو آئی شوڈ اسٹے ان کراچی, تو وہیں سے میں قریب سے کر لیا کروں. ہر سال اجتماع کی اجازت مانگی جاتی تھی خداوند الاحمدیہ کے لیے. تو 1 سال عین موقع پر, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, عین موقع پر انہوں نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے اجتماع منعقد کرنے کی اجازت دے دی. تو ان کا خیال تھا کہ اجتماع نہیں کر سکیں گے یہ, لیکن جماعت نے اجتماع کال کیا اور اجتماع ہو گیا, اجتماع شروع ہو گیا. تو اس وقت پھر ناظر امور عامہ ان دنوں صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب تھے. وہ کہیں شہر سے باہر انہیں جانا پڑ گیا, تو قائم مقام کے طور پہ ابا کام کر رہے تھے اس وقت اس دن. تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے کہا کہ آپ اجتماع کینسل کریں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ریٹن اجازت دی ہے تو اگر آپ ریٹن دے دیں تو ہم کینسل کر دیں گے. لیکن انہوں نے کہا جی ریٹن ہم نہیں دیں گے, آپ زبانی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اور آپ اجتماع کینسل کر دیں. یہ بہت انہوں نے اصرار کیا, انہوں نے نہیں مانا کہ اگر آپ ریٹن دیں گے صرف اسی صورت میں ہم اجتماع کینسل کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. تو خیر یہ بحث جاری رہی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی. شام کو رات کو کسی وقت مغرب کے بعد انہوں نے ناظر امور عامہ کو بلایا مجسٹریٹ نے. تو میاں خورشید واپس آ چکے تھے. میاں خورشید کے واپس آنے کے باوجود, کیونکہ میاں احمد پیچھے ایکٹ کر رہے تھے اور انہی سے بات چیت جاری رہی تھی, تو انہوں نے میاں خورشید نے کہا کہ انہیں بھی ساتھ لے گئے اور وہاں چلے گئے اس کے پاس. اس نے پھر اپنا ڈیمانڈ دہرائی کہ اجتماع کینسل کریں. انہوں نے کہا کہ اگر ریٹن آپ دیں گے تو ہم کر لیں گے, اور اسے انکار کر دیا. تو مجبور ہو کے پھر اس نے کہا کہ اچھا پھر میں آپ کو گرفتار کرتا ہوں, اور اس نے پولیس بلا کے انہیں گرفتار کر لیا. وہ گرفتار کرنے کے بعد انہیں کسی نامعلوم مقام پہ لے گئے. شروع میں باقاعدہ طور پہ ہر سال گورنمنٹ کو اجازت کی درخواست دیتے ہیں, کبھی بھی اجازت نہیں دی گئی. پھر ہمارے یوتھ کے اجتماع ہوتے تھے, وہ بھی 85 سے وہ بھی بند ہیں. خواتین کے اجتماع ہوتے تھے, وہ بھی 85 یا 86 سے بند ہیں. ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں, 85 یا 6 ہے. بزرگ لوگوں کے 40 سے اوپر لوگوں کے اجتماع ہوتے تھے, وہ بھی 85 سے بند ہیں. بچوں کا اجتماع ہوتا تھا, وہ بھی بند ہے. ایک آل پاکستان باسکٹ بال ٹورنامنٹ ہوتا تھا جس میں سارے پاکستان کی ٹیمیں آتی تھیں, بڑی بڑی ٹیمیں, ریلویز کی, بردرز کلب, سارے آتے تھے. وہ بھی 85 سے بند ہے. ہمارے سینکڑوں ہزار سے اوپر ایسے احمدی ہیں جن کو قید ہوئی ہے, اور آپ بھی اگر چاہیں تو آپ پسند کریں تو آپ مجھے قید کروا سکتے ہیں. The persecution reached a vicious peak in 2010 when anti-Ahmadiyya terrorists attacked 2 Lahore mosques and martyred 86 Ahmadi Muslims in a single day. Under the guidance of Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, Sahibzada Mirza Khurshid Ahmed and Sahibzada Mirza Ghulam Ahmed led the community's peaceful response with a series of international media interviews. 80 میرے جو ہیں وہ بیمار پڑے ہیں, میں انہی کو پوچھنے کے لیے اب جا رہا ہوں ہسپتالوں میں. ہمارے تو لیے تو ایک قیامت کا سماں ہے اس وقت. We believe that Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet, and we invoke blessings on him, blessings of God on him. But if we invoke the blessings, which is called durood, before a Maulvi, he will report and he will say that it is a contempt of Muhammad, Prophet, peace be on him. Even if and it's blasphemy with a death sentence. We cannot even praise our prophet, we call our prophet, which happens to be their prophet also. But if someone from Ahmadis praises Holy Prophet Muhammad, we will be punished for we are committing contempt of Muhammad. That is the problem we are facing. Sahibzada Mirza Khurshid Ahmed and Sahibzada Mirza Ghulam Ahmed lived next door to one another. They spent their entire lives serving the Ahmadiyya Muslim community, and they would often be seen enjoying each other's company even in their final days. Together, they set a standard of devotion others will strive to emulate for generations to come.
مرزا غلام احمد صاحب اور مرزا خورشید احمد صاحب کے بارے میں تسلیم وزیر اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ ہر خلافت وفادار ہیں اور میرے وفادار ہیں. جب حضور کی انگوٹھی گمی تو اس کو تلاش کرنے کے لیے انہیں کو بلایا. پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے تسلیم رابع نے میرا نام لیا، احمد اور پھر خورشید، یہ دونوں میرے وفاداروں میں سے ہیں اور ہر خلافت کے وفاداروں میں سے ہیں. جہاں اس جگہ چلے گئے یہ جہاں ہر ایک نے اپنی باری پر جانا ہے، لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو خدا کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر قائم رہنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام واقفین زندگی اور عہدیدار ان کو بھی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے وفا کے ساتھ اپنے وقف کو نبھایا اور اپنی سپرد خدمات کو نبھایا، اللہ تعالیٰ باقیوں بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جماعت کو آئندہ بھی نیک صالح فدائیت اور وفا کے ساتھ خدمت کرنے والے کارکنان مہیا کرتا رہے.